18واں یہ کہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈالنا، محبت کی نگاہ ڈالنا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، عبادت ہے دیکھنا۔ اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والدین کے ساتھ محبت سے گزارا ہوا ایک دن تمہارے لیے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ اور قیامت کے دن لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ کہ والدین کے ساتھ محبت کا گزارا ہوا ایک دن 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیا گیا، تو ان کو محبت سے دیکھنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے تو خداوند عالم اسے ہر نگاہ کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہر روز 100 مرتبہ وہ نگاہ ڈالے محبت سے تو کیا تب بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا خدا اس سے بھی زیادہ بزرگ تر ہے اور اس کی عنایت اس سے بھی زیادہ اور بڑھ کر ہے، یعنی ہر دفعہ کے نگاہ ڈالنے پر اگر وہ 100 مرتبہ بھی محبت سے نگاہ ڈال رہا ہے تو 100 حج مقبول کا ثواب روزانہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے، درود بھیجئے محمد والے۔ تو محبت سے نگاہ ڈالنا یہ کوئی ان کا حق ہے۔ 19واں والدین کو غصے سے نہ دیکھنا۔ بہت سی چیزوں میں گھر میں ہوتا ہے، غصہ بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے، ایسے صورتحال گھر میں ہوتی ہے۔ تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ والدین کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں والدین کی طرف گھور کر دیکھنا، یعنی ہم منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے، بس ایک جس طرح غصے میں انسان دیکھتا ہے نا، نہیں، غصے سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور پیغمبر اکرم یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہ سے دیکھے گا، یعنی غصے سے، خدا اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کرے گا، خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیے انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا تو میں نے اگر غصے سے دیکھ لیا، بھائی یہی تو امام کہہ رہے ہیں، خواہ انہوں نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، آپ غصے سے نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ ورنہ کوئی بھی نماز، کتنی ٹکریں مارنے، کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کتنی فجر کی نمازوں میں ہم صبح سویرے سردی کے اندر اٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اگر آپ نے والدین کے اوپر غصے والی نگاہ ڈالی۔ 20واں حق یہ ہے کہ والدین کے لیے دل نرم رکھیں، ان کی لغزشوں سے درگزر کریں، دل نرم رکھیں، ان کے ساتھ وہ چیزیں ہوں گی، وہ برا بھلا آپ کو کہیں گے، بہت سے انجسٹیفائڈ بھی آپ کو کہیں گے برا بھلا، آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ زیادتی مجھ سے کر رہے ہیں، تب بھی جتنی بھی زیادتی ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے دماغ میں یا روزانہ کی بنیاد پر سب سے درگزر کریں، ان تمام زحمتوں کو دماغ میں لے کر آئیں جو بچپن سے لے کر آج تک وہ آپ کے لیے برداشت کرتے رہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر کچھ ناسزا ایسی کچھ کہہ بھی دیا، انہوں نے ناروا سلوک کر بھی دیا تو کیا ہو گیا، اتنی زحمتیں بھی تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں۔ تو بہرحال انسان ان سے اپنا دل نرم رکھے۔ یہ روایات کے یہ سارے جتنے بھی ہیڈنگس آ رہی ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ یہ سب روایات ہیں ان کے پیچھے ائمہ معصومین کی، ان کی لغزشوں سے درگزر کریں۔ جب بھی اگر کچھ کہہ بھی رہے ہوں، کہا جاتا ہے نا والدین پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دواؤں پہ رکھتے ہیں، کہ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن فائدہ ہی آپ کو پہنچائیں گے۔ یعنی کڑوی بات لگ رہی ہوتی ہے، ظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ان کے پیچھے تجربات ہوتے ہیں زندگی کے ان کے پاس، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر نقصان ہے تو وہ آپ کو اس میں روک رہے ہوتے ہیں جو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 21واں حق یہ کہ ہمیشہ ان کی محبت دل میں رہے، دل میں بھی ناراضگی نہ ہو، دل کو بالکل آئینے کی طرح سے والدین کے لیے صاف رکھا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں ان کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، غم و غصہ ہے ہر وقت، ان کو برا بھلا ان کو چاہے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے تھوڑے بہت مذہبی ہو گئے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دل میں بہت ناراض ہیں ان سے، نہیں، دل میں بھی ناراضگی نہ ہو، نکال دیں اس ناراضگی کو بھی، بالکل درگزر صاف و شفاف، اور انسان کی نیت ہے اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھئی ہم سے یہ نہیں ہوتا، نہیں، اختیار میں۔ کینہ تک جو عام مومن سے رکھا جاتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، نکال سکتا ہے اس کو، اس کے طریقہ کار ہے۔ تو ہمیشہ والدین سے کیونکہ محبت دل کے اندر غالب رہنی چاہیے، اور دل میں بھی ان کے لیے کوئی ناراضگی اپنے نہ رکھے۔ 22واں حق یہ ہے کہ ان کی خوشی میں شریک رہیں۔ دیکھیے خوشی میں شریک رہیں، مثلا بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، بھائی شادیاں کر کے الگ الگ چلے گئے، اب ظاہر ہے والدین مثلا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے
اب بہت ساری چیزیں، بہت سے ایسے بھی رشتہ دار اور والدین کے اور ان کے اور بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں، شادیاں کر کے چلے گئے، اب اتنا زیادہ اس میں شریک نہیں ہو رہے، تھوڑا بہت پیسے ویسے کی امداد کر دی. نہیں، یہ والدین کی خوشی میں پورا شریک رہنا، یہ ایک اب آپ خود بہت ساری اس کی مثالیں بیان کر سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہر وہ چیز جس میں ان کی خوشی ہو اس میں آپ شریک رہیں. ایسا نہ ہو کہ بس دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ ٹائم پہ آئے، شریک کر کے چلے گئے، تھوڑا بہت 5-10 ہزار روپے اس کے اندر. نہیں، ایسا نہیں. ان کے پریپریشن میں، ان کے ہاتھ بٹانے میں، ان کی خوشیوں میں شریک نظر آنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے غموں اور دکھوں میں بھی شریک رہیں. آج کل دیکھیے یہ ہو گیا ہے کہ مثلا 5-6-7 بہن بھائی ہیں، سب کی شادیاں ہو گئیں، الگ الگ ہو گئے ہیں. کسی بیٹی جو ہے ان والدین کی، اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں، سسرال والوں کے ساتھ مسئلے مسائل اس کے چل رہے ہیں. اب بہت سے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں، بہنیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوشا اور مطمئن ہیں، اور وہ آ کر والدین کی دلجوئی نہیں کر رہے، ان کے مسئلوں کو حل نہیں کر رہے، ان کی بیٹی یعنی اپنی بہن کے. تو اب جو ہے یہ ان کے کہا جائے گا کہ والدین کے غموں اور دکھوں میں آپ شریک رہیں. بیٹی کی مثلا کہیں طلاق ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے نا مثلا وہ اب اس کی آئندہ زندگی کے لحاظ سے والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا گزر اوقات کیسے ہوگی، بچوں وغیرہ کے اس کے کیا ہوگا، سب کچھ. تو ان کے جو غم اور دکھ ہیں یہ سارے، اس کے اندر بھی دیگر اولادوں کو شریک ہونا چاہیے، یعنی پارٹیسپیٹ کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں تمام پروسیجرز کے اندر، جتنا بھی یہ سب چیزیں ہوں. تو جو بھی معاشرے کے اندر یعنی والدین کے غم اور دکھ ہیں اس کے اندر آپ کو شریک نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ذرا کونے آپ اچھی مطمئن زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انسان گزار رہا ہو اور وہ ان کو والدین کو ان کے غموں کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح 24واں حق یہ ہے کہ ان کے مخالفین اور دشمنوں سے دوستی نہ کریں، ان کے مخالفوں اور دشمنوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مثلا واجب صلہ رحمی کو منع کر رہے ہوں اگر، تو وہ ہم نے پچھلی دفعہ صلہ رحمی کے جو دروس ہیں ان میں بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے اتنا ملنا جلنا نہ رکھیں، لیکن واجب صلہ رحمی کی طرح حد تک سلام دعا یہ وہ سب رکھیں ان سے. لیکن وہ جو عمومی طور پر والدین کے جو مخالفین اور دشمن ہوتے ہیں ان سے اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں، وہ والدین کو نقصان پہنچا چکے ہیں، ان پہ تہمتیں لگا چکے ہیں، جو بھی اس طرح سے، تو ان سے دوستی نہ کریں. 25واں حق یہ ہے کہ ان کی بدگوئی پر غمگین نہ ہو. یعنی وہ اگر آپ کو برا بھلا بھی آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بات نہیں، جس سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ ان گھریلو لائف میں اس طرح کی جو لڑائی جھگڑے والی لائف ہے نا، اس کے اندر پاگل خانے کا ڈاکٹر بن جائے. وہ پاگل خانے کا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے وہ جا رہا ہے پاگل، اس کو ہم بھی سائیکیٹری وارڈ میں ڈیوٹیز کر چکے ہیں، تو جو مریض ہوتے ہیں وہ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بلکہ 1 آرم کا ڈسٹینس رکھنے کو کہا جاتا ہے، وہ ہاتھ بھی گھما سکتا ہے کبھی. تو بہرحال تو اب یہ تھوڑی کہ مثلا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پاگل خانے کا وہ مریض سے لڑنا شروع ہو جائے، مارنا شروع ہو جائے، اس نے مجھے گالی کیوں دی، کچھ نہیں، وہ ہنستا مسکراتا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو یہ بھی جو غصے کے اندر گھر کے اندر اس قسم کے افراد ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول خراب کیا ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے مثلا ساس بہو کو بہت تنگ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، پاگل خانے کی ڈاکٹر بن جائے، ہنستے مسکراتے ادھر سے ادھر جائے، پرواہ نہ کرے کیا کہہ رہی ہوں. تو بہت سی کو میں نے جب یہ بتایا اور انہوں نے نسخے پر باقاعدہ عمل کیا، انہوں نے بتایا مجھے کہ ہاں واقعی یہ تو ہماری زندگی بالکل یعنی سارے مسئلے ہی حل ہو گئے. تو بہرحال ان کی بدگوئی پر غمگین نہ ہو. تو اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو درگزر کریں، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کہنے تو کیا ہے، پر البتہ یہ کہ ان کی آپ کا کوئی قصور نہ ہو کہ وہ جس وجہ سے بدگوئی وہ کر رہے ہوں، اس کو ریموو کرنا چاہیے. 26واں حق یہ ہے والدین کے ظلم و ستم اور مار پیٹ تک پر غمگین نہ ہو. وہ میں نے بزرگ کا تذکرہ کیا تھا جو اب اس وقت 90 سال کے ہیں، ان کی والدہ کا بھی خیر انتقال ہو چکا ہے، جو والدہ کے سر میں کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، ہاتھ پاؤں دباتے تھے 75 سال کے ہونے کے باوجود بھی مثلا. تو اکثر یہ ہوتا تھا کسی غصے میں آ کے ہمیں یہ بھی اطلاع ان کے متعلق تھی کہ ظاہر ہے کوئی بھی بات ہے ایسی ہوئی، وہ اپنے اس 75 سالہ بیٹے کو مار بھی دیتی تھی، تھپڑ مار دیا، ایک کچھ کر دیا. تو اس کے اوپر بھی آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ابھی تھا آپ نے حدیث سنی تھی پیغمبر کی کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہ سے دیکھے گا خدا اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ، خواہ والدین اس پر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، مار پیٹ بھی کر رہے ہوں، تب بھی آپ کو غمگین نہیں ہونا ہے، برداشت کر لیں. وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا، والد کی مار ایسی ہے جیسے فصل کے اوپر جو بارش تڑ تڑ گر رہی ہوتی ہے، تو فائدہ ملتا ہی ہے آپ کو اس سے، تو اس سے ناگواری آپ محسوس نہیں کرنی چاہیے. 27واں حق یہ ہے کہ جتنے ان کے حقوق ادا کریں اسے کم سمجھیں. یہ نہیں کہ لوگ جتانے لگتے ہیں، ہم نے دیکھیے آپ کے لیے کیا، کبھی آپ کو کوئی
دوا کوئی کمی ہوئی, کوئی کھانے میں کبھی آپ کو کمی ہوئی, کبھی کپڑے ہم نے آپ کو, یعنی ان کے اوپر احسان جتا رہے ہوتے ہیں. ارے جتنے بھی تم حقوق ادا کر دو نا, وہ ہم کتنی دفعہ پچھلی آپ کو حدیث سنا چکے ہیں کہ ایک رات یا ایک دن جو اس نے آپ کو اپنے جسم کے اندر رکھا ہے ماں نے, اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے, چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ مقدار میں تم کھڑے رہے ہو. تو جتنے بھی حقوقوں سے کم سمجھے. اور چوتھے امام نے جو دعا اس کے اندر ہے, تو اس کے اندر یہی جملہ آیا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے, اپنے والدین سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے. جابر بادشاہ سے یہ نہیں کہ کوئی خوفناک چیز, مقصد یہ کہ کہیں بے احترامی نہ ہو جائے, بادشاہ کے حق میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے, یعنی اس طرح سے میں ڈروں, اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح ایک شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی. امام ہمیں سکھا رہے ہیں. اور میں اپنے والدین کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو اے اللہ میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشمہ خواب آلود میں نیند کا خمار ہوتا ہے. یعنی جب نیند آ رہی ہوتی ہے انسان کو, کیسا انسان نشے کے اندر جھوم رہا ہوتا ہے, تو میں اس طرح سے ان سے حسن سلوک میں اتنا ہی کیف محسوس کروں جیسے نیند کا جو خمار ہوتا ہے اس میں انسان کیف حاصل کرتا ہے. اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعہ آب یعنی پانی کا پیالہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح شدید پیاس کے اندر جب پانی کا انسان پیالہ پیتا ہے, گلاس پیتا ہے, تو کتنا اس کے لیے روح کے لیے مسرت انگیز قرار پاتا ہے وہ. تو اسی طرح میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے مسرت انگیز فیلنگ ہو میری, تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں. ان کے ساتھ تھوڑے احسان کو جو بھی مجھ پر وہ کریں اسے میں زیادہ سمجھوں, اور جو میں نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں. یعنی ابھی ہم یہی بیان کر رہے تھے نا کہ جتنے بھی حق آپ ان کے ادا کر دیں اسے آپ سمجھیں گے میں نے کم ہی حق ادا کیے اور حقیقتاً بھی کم حق ادا کیے. پوری زندگی میں انسان ان کے حق میں لگا دے تو اس نے کوئی بھی جو ہے وہ اس زحمت کے مقابلے میں نہیں کیا ہے اس نے جو والدین اس کے ساتھ کر چکے. تو امام کی کبھی جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں, جس کے میں مختلف ٹکڑے آپ کے سامنے امام کی اولاد کی اپنے والدین کے حق میں جو دعا ہے اس کے اقتباسات پیش کر رہا ہوں جو چوتھے امام نے بیان کی. اور جب بھی ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس طرح اللہ کا بھی انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا نا, تو والدین کا شکریہ کا بھی ساتھ ہی اللہ نے کہا انشکر لی ولے والدیک, اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکریہ کا بیک وقت حکم دیا ہے. یعنی جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے در حقیقت اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو یہ ہے اس کا. اور 28واں حق یہ ہے ان کا کہ ہمیشہ ان کی دل جیتنے کے اقدامات کرتے رہیں, یعنی جس سے وہ ان کا دل جیتے, وہ خوش ہو جائیں, بوسہ دیں آپ کو, گلے لگا لیں, یعنی کوئی بھی چیز کہ جس سے ان کا دل راضی اور خوش ہو جائے. اس کے اقدامات مختلف طریقوں سے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس طرح سے ان کو خوش کروں. ایک تو ہے کہ بس ضروریات پوری کر دیں اور پھر کچھ نہیں, خوشی مہیا کرنے کے اقدامات. جو اس حالت میں صبح کرے, پیغمبر فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے بہشت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دروازے جنت کے اس کے لیے کھل گئے. اب اس دوران اس وغیرہ سے موت بھی آ جائے تو سیدھا یہ جنت کے اندر جائے گا. اور یہ تمام نماز, روزے, حج, عمرہ, جہاد سب سے افضل والدین کے ساتھ نیکی اور احسان ہے. 29واں حق یہ کہ خواہ ان کی بیماری باعث زحمت ہو, ان کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں. یہ نہ کہیں کہ دل میں سوچیں اولاد اپنے طور پر لے ہی آتی ہے کہ نہیں کسی طرح سے ان کی مشکل آسان ہو جائے, بس اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. نہیں, خواہ ان کی بیماری آپ کے لیے باعث زحمت ہی کیوں نہ ہو, ان کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں. بلکہ یہ بھی دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بھی ضروری ہے, والدین کی خدمت کرنے کی توفیق.